خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیف اللہ اللہ کی تلوار لقب۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں۔ آپ ایک بہترین سپہ سالار اور عظیم فاتح تھے۔ آپ نے اپنی زندگی میں بہت سی جنگوں میں حصہ لیا اور فوجوں کی قیادت کی۔ کسی جنگ میں بھی آپ شکست سے دوچار نہیں ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کا شمار دنیا کے عظیم ترین سپہ سالاروں میں ہوتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کا خاندان بنو مخزوم قریش کا ایک معزز خاندان تھا۔ قریش کی جنگوں کا سامان تیار کرنا اور اسلحہ فراہم کرنا آپ کے خاندان کی ذمہ داری تھی۔ آپ کے والد ولید بن مغیرہ خاندان کے سربراہ تھے اور مکہ مکرمہ کے امیر ترین شخص تھے۔ اس لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش بڑے ناز و نعمت کے ساتھ ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے بچپن ہی سے ایسی عادت اور مشاغل اختراع کیے جنہوں نے ان کو مستقبل کا ایک عظیم کمانڈر بنا دیا۔ کشتی لڑنا، گھڑ سواری، نیزہ بازی، شمشیر زنی ان کے پسندیدہ مشاغل تھے۔ آپ نے انہیں مشاغل کے ساتھ جوانی میں قدم رکھا۔ ظہور اسلام اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں دعوت اسلام کا آغاز کیا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت 24 برس یا 25 برس کے جوان تھے۔ آپ کا باپ اگرچہ نہایت سمجھدار شخص تھا مگر اس کے باوجود اس نے اسلام کی شدید مخالفت کی اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کرنے میں پیش تھا اور اس سلسلے میں باقی لوگوں کی رہنمائی بھی کرتا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس وقت اپنے باپ کے ساتھ تھے مگر انہوں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روانی یا جسمانی تکلیف نہیں پہنچائی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ خندق میں کفار کی طرف سے حصہ لیا اور مسلمانوں کو غزوہ احد میں قریش کو ملنے والی جزوی فتح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی حکمت عملی ہی کا نتیجہ تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے ساتھ صلح حدیبیہ کا معاہدہ کیا اور معاہدے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے تو شہر کے سرکردہ لوگ شہر چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان لوگوں میں شامل تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان لوگوں میں شامل تھے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو خاص طور پر یاد فرمایا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بھائی ولید بن ولید مسلمان ہو چکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، افسوس خالد میرے پاس نہیں آیا، اگر وہ آتا تو ہم اس کا پرتپاک استقبال کرتے۔ خالد جیسے شخص کو اسلام سے دور نہیں رہنا چاہیے۔ طالب ہاشمی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی نے ان کو خط لکھا اور خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جذبات سے آگاہ کیا۔ یہ خط پڑھ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں اسلام قبول کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ چنانچہ آپ اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ بارگاہ نبی میں پہنچے اور شرف اسلام سے بہرور ہوئے۔ اس موقع پر نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مکہ نے اپنے جگر گوشے تمہاری طرف پھینک دیے ہیں۔ خدمات اور کارنامے۔ قبول اسلام کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی جنگی مہارت اور صلاحیت کے اظہار کا بھرپور موقع ملا۔
عہد نبوی 8 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام کے علاقے کی طرف 3000 مہاجرین پر مشتمل ایک فوجی مہم بھیجی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس مہم میں شریک تھے۔ جب 3000 مجاہدین کا لشکر دشمن کے علاقے میں پہنچا تو پتہ چلا کہ مقابلے میں تقریباً 2 لاکھ فوج جمع ہے۔ مجاہدین کے سپہ سالار قدرے پریشان ہوئے، تاہم مسلمانوں نے دشمن سے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ جنگ کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقرر کردہ تینوں سپہ سالار باری باری شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجاہدین کی قیادت سنبھالی، دشمن کے مقابلے میں بہترین حکمت عملی اختیار کی اور مسلمان فوج کو شکست سے دوچار ہونے پر بچا لیا۔ حضرت خالد بن ولید کی وفات۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 21 ہجری میں 61 سال کی عمر میں شام کے شہر حمص میں وفات پائی اور اس شہر میں دفن ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درج ذیل الفاظ فرمائے: خالد بن ولید کے مرنے سے اسلام کی فصیل میں ایک ایسی درار پڑ گئی ہے جو کبھی پر نہیں ہوگی۔